بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اچھرا لاہور کے قریب ایک اسلامی قصبہ ہے۔ جس زمانے کا واقعہ ہے اس وقت اچھرا کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی۔ اس کے بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت ہی کھیت تھے۔ کئی سال گزرے، اس قصبے کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ یہ شخص ایسا تھا جیسا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، مطلب کہ کافی کمزور تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی، اس کے بعد نمازی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا اور اس نووارد سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، آپ اسے تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، آپ کچھ بھی فکر نہ کریں، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سننے کے بعد مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں رزق حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی نفل قبول ہوتے ہیں۔ چونکہ اس انگریزی راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی تھی، اس لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا میں کسی بائی کا کچھ نہیں کھاتا ہوں۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال بھی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کے کس مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی موقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرط پر سود دینا پڑتا ہے۔ اس طرح تجارتی مال کے پھیر پھیر میں دوسروں سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا، تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلاتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار کے ماتحت کسی طرح مجبور ہو، لیکن میں مجبور ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہو گئی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسائے کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے یہاں سے کھانا لے کر جائیں اور ان کو کھلا دیں۔ یہ ہمسایہ یہ مقامی ہسپتال میں ڈاکٹر کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش ہوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سننا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا
کچہری میں ملازم ہے، وہ 75 روپے تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے آتا ہے، زمین بھی ہے، یہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور میٹھے انداز سے سمجھایا کہ اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی مزدوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے، دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنی اور انا فانا یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی زمیندار کے یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اس وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا، ان میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، اس لیے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں کے غاصب ہیں، اور کہا کہ آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات ہو گئی۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آئے، مگر وہ مسافر حلال حرام کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا رہا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآنی سوٹی پر رکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا کہ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمان کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھتے تھے یہی گفتگو اور ذکر کیا کرتے تھے۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے جاؤ تو وہ اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا کہ میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیب زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا ہر طرف اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ اچھرے میں 1000 ہاں مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل و حلال کا بندی بن کر سامنے نہیں آیا تھا۔ اس قصبے کے بزرگوں کی گردنیں خم تھی۔ با احسان مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج 1000 ہاں مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل و حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر اچھرے سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر بسر رہیں گے؟ جو وقت گزرتا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی بہنوں کا حصہ دے کر آتا ہوں۔ اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں چھڑے کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ و استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے بہنوں کا حصہ لٹا دیا، کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت کھانا لے کر اس مسافر کے پاس گئی اور اسے بتایا گیا کہ اچھرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاح و توبہ کے بعد آپ کے پاس کھانا لے کر آئے ہیں اور ہم یہ کھانا آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ باتیں سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد
دسترخواں بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت اچرا کے بے شمار مسلمان جوک در جوک مسجد میں آئے تاکہ اللہ کے اس نیک بندے کی زیارت کریں جس کے صرف ایک عمل نے اچرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا، مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکل گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی صلاح کیا کرتے ہیں۔ اس مسافر نے کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھپائی، کوئی درس نہیں دیا، اس نے صرف ایک چھوٹی سی ادا سے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے اور انہوں کے دل میں اسلام کی روشنی کو منور کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان جو کسی بھی گناہ گار انسان کو اللہ کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔